آج کل لوگوں میں یعنی کہ بہت چیزیں کامن ہیں، عام ہیں، ہر بندہ ایک کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو مطلب یہ فرقے بنانا لازمی ہے یا ہر بندے کو کسی نہ کسی فرقے میں ہونا چاہیے؟ یار فرقے کا جو سین ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے نہ تو نہیں، ہر گروہ نے ایک اپنے اپنے دین کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک ایک گروہ بنایا ہوا ہے. اس کو اس طریقے سے مثال لے لو جیسے ہماری سیاسی پارٹی ہیں، یہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں سیاسی، جتنے میرے کو نام نہیں پتا. تو یہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کھڑے کرے ہوئے ہیں اور یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. آپ تو جانتے ہیں کہ ہر بندہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پیٹ پیچھے. سامنے بھی اگر ان کے چھوٹے جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کم تعلیم والے جو فالوور ہوتے ہیں ان کے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو تمہارا اور ہمارا خود کا ایکسپیرینس ہے. بہرحال یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. قرآن پاک کی صاف آیت ہے کہ فرقے بنانا حرام ہے. یہ آپ بھی جانتے ہو. بہرحال ہم یہاں پہ فتوے نہیں دیں گے کیونکہ فتوے دینا ہمارا کام نہیں ہے. ایک لاجیکل جو بات ہے وہ بتائیں گے، جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے صاف منع کرا ہے فرقے بنانے سے. اور آیت اتنی سخت ہیں کہ ایک جگہ اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ نبی جن لوگوں نے ان دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ گروہ گروہ تقسیم ہو گئے، یعنی ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ جو فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے یہ نام لینا کیا، یہ ہری جھنڈی والے اور سفید جھنڈی والے، انہی کی جنگ ہے نا، ہری جھنڈی اور سفید جھنڈی، یہی دو ہیں. اب ان کی ہری جھنڈے والی بھی بالکل، اگر کوئی بندہ اس میں ہے یا ہم اگر الگ سے کوئی نیوٹرل بندہ ان کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی مسلمان ہیں، یعنی نان مسلم جو ہیں ان کے سامنے ہمارا کیا فیس جا رہا ہے کہ یہ ہری جھنڈی والے بھی مسلمان ہیں اور یہ سفید جھنڈی والے بھی مسلمان ہیں. لیکن دونوں کی ایکٹیویٹیاں الگ ہیں اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یعنی آپ کی آپس کی جنگ جو تھی وہ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ آج دیکھ لو یہ جو فرقے بنے ہوئے ان سے رزلٹ کیا نکلتا ہے. ادھر یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ہی اجماع نہیں ہے، آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے. تو یہ غیر مسلم سے کیا جنگ لڑیں گے؟ جنگ تو دور کی بات، کیا اپنی بات منوائیں گے. ابھی آپ دیکھو نا کیا یہ ٹی ایل پی والا کیا واقعہ ہوا ہے. ٹی ایل پی والے جو کھڑے ہوئے ہیں صحیح مقدمے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو لاجیکل بات ہے، ہم نے پہلے کوئی بات نہیں کری، لیکن ٹی ایل پی والا کو جو ایشو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھو ٹی ایل پی والوں کی جو جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے ایکس وائی زیڈ، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے حق میں کوئی فرقہ کھڑا نہیں ہو رہا. نہ اہل تشیع، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کسی کی بھی کوئی نہیں آئی. حالانکہ جو بریلوی ہیں ان کا خود کا نیوز چینل ہے. نیوز چینل سے ہمارا میڈیا چینل ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے مدنی چینل کے نام سے. اور بھی دوسرے جو فرقے ہیں ان کی بھی اپنے اپنے چینل ہے. اگر آپ ٹی وی آن کرو گے ان کے آتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نظر نہیں آئی ٹی ایل پی والوں کے لیے. اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یار وہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی نیت کچھ اور ہے، وہ سیاست کے لیے، اپنے آپ کے بڑھاوے کے لیے اس لیے آئے ہوئے، تو بھائی یہ تمہارا اور میرا کام نہیں ہے باطن کو دیکھنا. باطن سے مراد ان کی نیت کو دیکھنا. یہ ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. فیصلہ بھی کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ سفیر جو ہے، یعنی ان کی جو بھی ایشو ہے وہ یہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے کہ انہوں نے فرانس کے صدر نے جو بھی اس گستاخی کو سپورٹ کری اور اس کا سفیر ہمارے سے تعلقات جو بھی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اس کو یہاں سے نکالا جائے. یہ ہے تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اب ہمیں وہ جو میں نے اس دن بات کری تھی کہ دین اور مذہب ان دونوں کو مرج کر دیا جائے. یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. آپ کیا کہتے ہیں دین اور مذہب کے بارے میں؟ ایک جگہ مذہب پہلے سمجھ لو. مذہب یہ ہے جو ہر دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جیسے ہندو اپنی پوجا پاٹ، عیسائی اپنی پوجا پاٹ جو بھی کرتے ہیں چرچ وغیرہ میں، یہودی آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ میں وہ دیوار کی طرف کھڑے ہو کے وہ کتاب پکڑ کے ہلتے رہتے، پڑھتے رہتے کچھ بھی. یہ ہے مذہبی ایکٹیویٹی، یعنی یہ مذہب کہلاتا ہے. مسلمان اپنی نماز، روزہ، زکات، حج، یہ ہے مذہب. اب دین کیا ہے؟ دین یہ ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے. دین سے مراد اگر آپ آج کی گرامر لینگویج کے حساب سے لوگے آج کی، تو دین یہ ہے نظام. نظام کس کا؟ اللہ کا نظام. جو ہر مسلمان اور جو دوسرے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان کو بھی ماننا ہے. وہ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہر بندہ، ہر بچہ جانتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے آدھی دنیا پہ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی. ایسا ہی ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں بچپن سے. اب کیا وہ 3 بر اعظم کے لوگ کیا سارے مسلمان تھے؟
हमें तो ये सुना जाता ना भाई, हुकूमत थी हजरत उमर रजी, यानी उनकी हुकूमत से मुराद क्या, दीन की हुकूमत, दीन का निजाम था ना। तो इससे मुराद क्या, वो जो 3 बर्रे आज़मा में जितने भी लोग थे, क्या सारे मुसलमान थे? बताओ, आपको क्या लगता है? मतलब सबका अपना अपना अलग एक मजहब था, हर बंदा अपने मजहब पे फोकस कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही दीन को है, कोई नहीं, बिल्कुल दीन ऐसा की ही है। दावत देने वाला कोई हजरत नहीं। उमर रजी अल्लाह ताला ने जो दीन को लेके चले हैं, जो दीन को निजाम कायम करा, वो ये है कि किसी की भी जो दीन हमारा, कुरान पाक भी तो ये कहता है, हमारा दीन भी तो ये कहता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। वो जबरदस्ती किस मुराद से? अब वो इसमें भी तो जरा वो पर्दा डाला हुआ है ना, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। वो हम समझते हैं, अगर आप और मैं अगर कहीं बहस कर रहे हैं तो हम फौरन से झट से बात कर देंगे। मैं आपको नमाज की तलकीन कर रहा हूँ, किसी भी चीज की, हम फौरन बोल देंगे दीन में जबरदस्ती नहीं है। हम इसको अपने ऊपर बचने का एक सहारा ले रहे होते हैं। हाँ, तो दीन में जबरदस्ती से मुराद वही लोग हैं जो 3 बर्रे आज़मा में शामिल थे। उनके लिए दीन में जबरदस्ती इसलिए नहीं है मजहब की कैटेगरी के लिहाज से। आप किसी को भी मुसलमान होने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। हजरत उमर के दौर में यही था, 3 बर्रे आज़म में जो लोग थे तमाम मुसलमान थोड़े थे, हर मजहब के लोग थे। तौरात के फॉलोवर भी थे, इंजील के फॉलोवर भी थे। वो अपनी मजहबी एक्टिविटी करते थे, उन पे कोई कदर नहीं लगती थी दीन की तरफ से, क्योंकि दीन हमारा यही नहीं ना। अब दीन ये है जो हजरत उमर के दौर में था, 3 बर्रे आज़म में था दीन का निजाम, ये है दीन। और मजहब वो है वही जो 3 बर्रे आज़म में अंदर जो छोटे छोटे गिरोह थे, कुछ भी, वो जो अपनी मजहबी एक्टिविटी करते थे मुसलमान समीत, वो था मजहब। अब ये 2 बड़े बड़े डिफरेंस है। अब आप बताओ, ये आज के दौर में ये ऐसा, आप दीन को क्या, यानी हमारे जो भी यूथ है या जो भी बूढ़े जवान बच्चे, वो इस्लाम को किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जो देखा है ना, लोग यानी कि जो जिस फिरके में ना, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के पीछे लगे हुए हैं। और अगर वो किसी को दावत भी देते हैं तो अपने फिरके के मुताबिक देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को यानी कि अलग ही नजर से देखता है। वो पता नहीं समझता है ये कोई वो मुसलमान ही काफिरों है से भी या बदतर समझते हैं, काफिर समझता है। काफिरों से भी बदतर समझते हैं भाई। काफिर, लेकिन असल जो है ना वो दीन है। हर बंदे को मजहब में यानी कि फोकस रखे, लेकिन दीन में है बंदे को यानी कि दावत दे, असल दीन की दावत दे। जब बंदे को दीन की दावत मिलेगी ना, दीन समझ आएगा, तो वो अपने मजहब को खुद ब खुद समझ जाएगा कि मुझे किस टाइप का मजहब बनाना चाहिए और किस में होना चाहिए। सही, ये सही बात करी कि हर फिरके वाला आपको जो तालीम दे रहा है वो 2 चीज़ों की दे रहा है। 2 चीज़ें, एक मजहब, यानी मजहब से मुराद कि इस्लाम की जो मजहबी एक्टिविटियाँ वो फ़र्ज़ हैं, वो फ़र्ज़ से मुराद अगर आप उसकी तालीम दो ना, मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल में पेपर देने जाते हैं, आप और मैं जैसे स्कूल में पेपर देते थे हम, 9, 10 या किसी भी क्लास के पेपर हैं, तो कोई आपस में क्लास फेलो जो भी होते थे वो ये सवाल पूछता था कोई, क्या यार सवाल आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो कोई सवाल नहीं करता ना, क्या सवाल होता है यार, कौन से सवाल आएंगे? हर बंदा ही पूछता था ना, हर बंदा इसी चीज, यार सवाल कौन से आएंगे, ये पूरी किताब है इसमें सवाल कौन से आएंगे। कोई ये नहीं पूछता था कि सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल तो आने ही आने, वो कंपलसरी, लाजमी है। इससे ये मिसाल दी इसके ऊपर कि आपकी जो इस्लाम की मजहबी एक्टिविटियां हैं वो तो लाजमी लाजमी है। उसी मिसाल की तरह के सवाल जवाब तो आएंगे आएंगे। कोई ये नहीं पूछता कि आएंगे या नहीं आएंगे, ये पूछता है कि कौन से आएंगे। इसी तरह जैसे एमसीक्यूज होते हैं हर पेपर में लाजमी, सबको पता है एमसीक्यूज तो आने ही आने। तो ये इस्लाम की जो मजहबी एक्टिविटी है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तो लाजमन है। इससे मुराद ये नहीं जो हम बात कर रहे हैं कि इससे मुराद हम ये कि लोग ये समझे कि यार मजहब की एक्टिविटी में खाली दीन नहीं, वो तो लाजमी है भाई, उसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है ना। लेकिन मेन चीज़ है जिसकी जो हाई प्योरिटी है वो है दीन, जो हज़रत उमर के दौर में था। हर दीन का ठेकेदार, हर मजहब का ठेकेदार, वो आपको हर जुम्मे में खुतबे हो रहे होंगे, फजाइल सुनाए जा रहे होंगे, हज़रत उमर की 3 बरए आज़म हुकूमत थी और उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो ऐसे थे, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी लॉजिक नहीं समझाई जा रही ना कि वो जो सामने बैठा हुआ है वो उससे क्या रिजल्ट ले। यानी जो हम बैठे हुए होते हैं हम उससे क्या रिजल्ट ले, बस अपनी कहानी सुना दी, उसके बाद समझाया नहीं। ऐसा ही है ना, मस्जिदों में और मदरसों में कुरान पाक अरबी से पढ़ाया जा रहा है लेकिन समझाया नहीं जा रहा। वो बता नहीं रही जो हम पढ़ रहे हैं ये अरबी, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको पढ़ क्यों रहे, मेन चीज क्यों पढ़ रहे भाई। एक बच्चा अगर वो
جیسا مدرسے ہوتے ہیں حفظ کرواتے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے, وہ جب پوچھے گا کہ بھائی یہ جو میں ابا نے بھیج دیا میرے کو یہاں پہ, میں کیوں پڑھ رہا ہوں, امام صاحب کیا جواب دیں گے اس کو, یا قاری صاحب جو بھی ہوں گے ایکس وائی زیڈ, آپ بتاؤ کیا دیتے ہوں گے, یا آپ نے بھی پڑھا ہے امام صاحب کیا بولتے ہیں, کیا بولا تھا آپ کو جب آپ کبھی پوچھا تھا کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں, یا پوچھا ہی نہیں, پوچھا تھا کبھی, پوچھا نہیں ویسے, پوچھا ہی نہیں نا, چلو کوئی پوچھ لیتا اگر, کیا جواب ملتا, وہ یہ کہ آپ لوگوں کا دین ہے اور اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, جو اس کو حفظ کرے گا اس کے لیے ٹکٹ. میں نے تو یہاں تک کہ سنا ہے کہ ایک حافظ بچہ اپنے ساتھ خاندان کو جنت میں لے جائے گا, ساتھ خاندان کو حافظ حافظ کروائے بچہ, گا. یہ سنا ہے, یہ حدیث ہے, سنا ہے میں نے اکثر لوگوں سے. چلو جو بھی ہے, لیکن وہ حافظ کون ہوگا ہمارے تمہاری طرح, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو ہماری پیدائشی زبان جو ہے مادری زبان وہ ہے اردو, ہم تو پڑھ رہے ہیں عربی میں. اگر ایک بات ہے, اگر ہم انگلش میں, جیسے انگریزوں کا جو قرآن پاک ہے انگلش میں لکھا اس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا؟ ثواب اصل میں جب ملے گا جب ہم پڑھ کے اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہم جب ابھی کسی کو بھی اگر ہم جاتے ہیں, میں اچھا وہ سوال میرے ذہن میں آیا, امام صاحب سے پوچھوں گا مسجد میں کہ یار اگر وہ جو قرآن پاک اگر میں انگریز والا انگلش میں قرآن پاک پڑھوں کہ ثواب ملے گا, اگر فارسی میں پڑھوں ثواب ملے گا, پھر کیا بات بولیں گے کہ عربی اس کی اصل ہے. ظاہر سی بات ہے بندہ یہ جواب دے گا, وہ بھلے ثواب کا جواب دینا تھا لیکن یہ سمجھائے گا کہ عربی جو ہے اصل ہے, کیونکہ عرب کی زبان عرب ہے, عربی ہے, مکہ مدینہ کی زبان اسی زبان میں آیا ہے, اور عربیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے کتاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, ان کی جو مادری زبان تھی عربی تھی. ہماری مادری زبان کون سی, اردو, ہم عربی میں پڑھیں گے اردو میں پڑھیں گے, ہم اردو میں پڑھیں گے نا بھائی. اس سے مثال لے لو کہ دین حضرت عمر کے دور سے لے لو, 3 بر اعظم پہ دین کا نظام پھیلا, تو وہ جو دین کی دعوت پہنچی آدھی دنیا میں, ساری پوری دنیا میں تو عربی نہیں رہتے ہوں گے نا, الگ الگ زبان کے لوگ رہتے ہوں گے. تو جب صحابہ کرام تبلیغ کرنے گئے ہوں گے تو ان کو عربی میں جا کے ان کے سامنے بولا ہوگا یا ان کی زبان میں ان کو سمجھایا ہوگا, ان کی زبان میں سمجھا ہوا. ظاہر سی بات ہے, جیسے کہ ہمیں اردو زبان آتی ہے, اگر سامنے والا شخص بیٹھ کے ہم سے عربی زبان میں بات کر رہا ہوگا تو ہم تو سمجھیں گے نہیں. بالکل ایسا ہی. اس سے مطلب یہ کہ جب صحابہ کرام نے ان کو بتایا, جن لوگوں نے اسلام بھی قبول کرا ہوگا ظاہر سی بات ہے, اور دین کا نظام پہ عمل درآمد ہوتی, دین نافذ ہوا, تو ان کو ان کی زبان میں سمجھایا تو سمجھ آیا نا. اب یہاں پہ تو سسٹم ہی کچھ اور ہے, عربی پڑھے جا رہے ہیں, اردو ترجمے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کہیں پہ بھی, نہ آپ کو ملے گا, آپ کو کہیں ملا ہے کسی مسجد میں ترجمے کے اوپر غور و فکر ذکر یا غور و فکر یہ پڑھ لیا کرو فلاں ڈھمکانا. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے, یہ فرقہ واریت سے جو ہماری جو نسل اور ہمارے جوان بوڑھے جتنے بھی ہیں نا جو اٹیچ ہوئے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے خود ترجمے سے نہیں پڑھا, اور جو ان کو مذہب اور فرقے کی تعلیم اور دعوت دے رہے ہیں انہوں نے بھی ترجمے سے نہیں پڑھا. اگر وہ ترجمے سے پڑھ لے, جو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, جیسے ایک بریلوی, ایک دیوبندی, ایک اہل حدیث اپنے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے نا, ان کے جو فرقے کے امام ہیں وہ ان کے آگے وہ سپہ سالار بن کے کھڑے ہیں, سب اپنے فرقے کے امام کے پیچھے. دین کے اوپر کوئی سپہ سالار بن کے کھڑا نہیں ہوگا کہ دین کے اوپر کوئی آتا ہے تو میں کھڑا ہوں, ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا آج کے دور میں. کہ دین کے اوپر جب معاملہ آیا ہوا ہے نا, ابھی تو بات اتنی ہے کہ بھائی آپ اور میں غلام ہیں, آپ کو معلوم ہے بات. اب یہ ہمیں تو اگر اچانک یہ بات کرے بھائی تو غلام ہے, تو ہم تو یہ سوچیں گے نا بھائی کیسے پاگل ہو گیا, مسلمان ہے, مسلمان کیسے کیسا, میں پھر بولوں ہم کافر ہو گئے غلام, مانو گے, ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم کبھی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے. لیکن آپ اور میں غلام ہیں, ہم سمجھ نہیں رہے لیکن ہیں, بن چکے ہیں, کیونکہ 1.5-2 ارب مسلمان پوری دنیا میں, 1.5-2 ارب 7-7.5 ارب پوری دنیا کی آبادی, جس میں سے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. کرسچنوں کی تعداد زیادہ. اب یہ دیکھو کہ جو ادھورا دین ہے کن کا, عیسائیوں کا, آدھا جھوٹا آدھا سچا کچھ بھی ان کا دین اتنی اسپیڈ سے پھیل رہا ہے, اگر آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ, اور ان کی کرسچنوں کی تعداد سب سے زیادہ آج کے دور میں. اب ان کا دین اتنی اسپیڈ سے پھیل رہا ہے, لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ دین جو ادھورا ہے, مکمل ہے ہی نہیں, وہ اتنی اسپیڈ, اور جو مکمل ہے, جو بالکل کمپلیٹ ہے اور فائنل ہے, اس کا حال دیکھ لو کیا ہے. ان کا نظام قائم ہے,
یعنی ان کا نظام قائم ہے. اب اگر آپ دیکھو دوسری کنٹریز جو ہیں, امریکہ, یورپ, کوئی بھی, پاکستان کے علاوہ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے علاوہ جو بھی کنٹریز ہیں, ان میں آپ نظام دیکھو نا, کیا ہے اصول تو سب جانتے ہیں نا, ہم نیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, کوئی سگنل نہیں توڑتا, چھوٹے موٹے اگر آپ اس سے اندازہ لگا, اصول یہ ہے نظام, سیاست کا نظام. کوئی عوام اگر اپنا وہ جلسہ ریکارڈ کروا رہی ہے تو ان پہ تشدد نہیں ہوتا پاکستان کی طرح. یہ ساری چیزیں ہیں, ایک اصول, ایک نظام, ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے, اچھا سا ماحول بنایا ہوا ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب بات یہ, انہوں نے یہ سب سیکھا کہاں سے بھائی؟ اتنی ساری تعلیمات یہ سیکھی کیسے, کہاں سے سیکھی؟ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے نا. ان کے باپ دادا اگر پیچھے چلے جاؤ, 100-200 سال پیچھے چلے جاؤ, سب انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے دیکھا ہے, کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہے نا, جو اب وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس نظام, اس مذہب کی نہیں, دین کی بات ہو رہی ہے, یا ان کے جو اپنا نظام بنا ہوا ہے اس کو جو چلا رہے تھا صاف ستھرا انصاف کے ساتھ جو نظام چل رہا ہے, وہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ بات اگر ہم غور کریں, سیکھا کہاں سے؟ ہم تب دیکھتے ہیں کہ یار ہر بندہ تعریف کر رہا ہوگا, یار امریکہ فلانا ڈھمکانا, ان کے اتنے اچھے اچھے اصول ہیں, اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں, صاف ستھرا ملک ہے, صاف ستھرا. اگر سائڈ میں بھی رکھو, ایک نظام ہے, قانون ہے, عدالت ہے, عمل درآمد ہوتا ہے, پولیس ہے, سب چیزوں پہ اپنا پراپر, ہر چیز, ہر ڈپارٹ اپنا پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ نان مسلمس کا. نان مسلمس کا ساری چیزیں اپنی پراپر چل رہی ہیں. اب وہ انہوں نے کہاں سے سیکھا بھائی؟ کہیں نہ کہیں سے تو سیکھا ہے نا, جبھی تو عمل ہو رہا ہے. اب آپ اور میں نے کیا سیکھا؟ آپ اور میں نے وہ سیکھا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا, یا ہمارے کہہ لیں کہ جس مسجد میں آپ بچپن سے جاتے تھے, یا جس مسجد میں بچپن سے جاتا, یا آپ کے امی ابو جس فرقے سے بلونگ رکھتے تھے, میرے امی ابو جس فرقے سے بلونگ رکھتے تھے, ہم نے وہاں سے دین سیکھ لیا. باہر نکلنے کی مطلب کوشش نہیں کری نا. ہم نے سمجھا ہمارے جو والدین ہیں وہ جس اس پہ ہیں وہی صحیح ہے, اور آپ کے جو والدین ہیں وہ جس اس پہ وہی صحیح. یعنی جو جس چیز کو بھی فالو کر رہے ہیں ایکس وائی کسی بھی لحاظ سے, یعنی کوشش ہی نہیں کر رہا. کوشش کیسے کریں گے؟ کوئی دماغ میں کوئی بتائے گا نا بھائی یہ نہیں, ایسا بھی سامنے جو دوسرا فرقہ ہے, یا اس کے علاوہ تیسرا جو فرقہ ہے, اس کی طرف تو جانے ہی نہیں دیتے نا, بریک لگایا ہوا نہیں, اس طرف ان کو سننا بھی نہیں. حالانکہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو, کہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, دیکھی ہوگی نا آپ نے, وہ کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اپنے جس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, یعنی اپنے جو فرقے کے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کی بات سننے کے لیے اس کے خلاف وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اور دیکھو ابھی نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس ایک وہ آپ وہ ویڈیو دیکھو جو اپنے فرقے کو, امام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان الفاظ ہیں کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے رد میں ہم 400 کتابیں لکھی ہیں, ایسی کچھ انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کان بند کر لیے, میں اپنے پیر کا مقلد ہے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آئی, ٹی اے پی والے وہاں اکیلے تھے, کسی آپ کو نظر آیا کہیں سوشل میڈیا پہ چلو کسی نے مذمت کری ہو کسی دوسرے فرقے والے نے؟ کہیں نظر نہیں آیا نا. تو یہ دیکھو تو ذرا, یہ لڑ کس کے لیے رہے؟ مین چیز یہی ہے نا. اگر ہم دیکھیں لڑ کس کے لیے رہے, یہ فرقے کے لیے لڑ رہے ہیں, مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں, یا دین کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. اصل میں نے جو آج کل بات نوٹ کری ہے نا, اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. ہمارے کچھ غلطیاں بڑوں کی بھی ہیں. جو بات ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائی نا, ہم نے بس سن لی اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تحقیق نہیں کری, ان سے پوچھا نہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے, اور واقعی یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے. بس ہم نے آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہمارے بڑے جس دین پہ چل رہے ہیں, جس فرقے میں چل رہے ہیں, کیا وہ صحیح ہے بھی یا ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اس وجہ سے اب جو ہماری نئی جنریشن پیدا ہوگی, ہم بھی اپنے فرقے کی تعلیم دیں گے ابھی جس کے ہیں اور ہمارے بڑے تھے, پھر وہ آگے ان کو ایسے یہ معاملات یعنی کہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے. ایسا یہی ہوا ہے بھائی. اب مین جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں فرقہ واریتی عروج پہ کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی, اگر کوئی بھی چیز, آپ کا موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے نا, اب موبائل چارج نہیں ہو رہا ہوتا, ہم فوراً اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں نا, کہ وجہ کیا ہے, کیبل خراب ہے, جیک خراب ہے, کیا خراب ہے, وجہ ڈھونڈتے ہیں ہم. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہو رہا ہوتا ہے, ہم اس کی وجہ دیکھتے ہیں. لیکن ہم دین کے معاملے میں کبھی فوکس ہی نہیں کر رہے. یار یہ جو اتنی فرقہ واریت عروج پہ ہے, زور و شوروں پہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہمارے بچپن میں ہمارے دماغ سے ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ دین کے معاملے میں ایک تو بحث نہیں کرنا,
پھر دوسری بات ہے کہ آپ کسی دوسرے اصل میں جو دوسرے فرقے کا ہوتا ہے نا، جیسے آپ بریلوی اور میں دیوبندی ہوں، تو میں اپنے بچوں کو یہی سکھاؤں گا کہ یہ بندہ دیوبندی ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی یا ان کی بات نہیں سننی. مطلب کہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، اس کے دماغ میں ایک پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے. اچھا اسکول میں نہیں بولتا کہ وہ سائنس کی کتاب نہیں پڑھنی ہے، سائنس کی جو تحقیقات ہے وہ ہے کافروں کی، یا انگریز آئنسٹائن یا فلاں ڈھمکانا جو بھی ہیں اس بارے میں نہیں کہتا. بچے کو کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ بیٹا اس کتاب کو نہیں پڑھنا، اس طرف مت جانا، وہ کافر ہیں. لیکن یہاں ذرا غور کر، انہوں نے دوسرے جو فرقے والے ہیں ان کو کافروں سے بھی بدتر سمجھا ہوا. اور اگر ہم ذرا سی ایک یہ بات نوٹ کر لینا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، حضرت عمر کا دور تھا، اس ٹائم پہ کتنے فرقے تھے اور وہ لوگ کس فرقے میں تھے. یہ بات بھی نہیں سوچتا کوئی. یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا کون سا فرقہ تھا. اگر آپ کسی کو یہ بات بتاؤ گے نا تو وہ آگے سے یعنی کہ لوگ برا مطلب بنا لیتے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ آپ کیا بات کر رہے ہو، یا آپ کو زیادہ دین آ گیا ہے. اور ہمیں یعنی کہ عربی میں پڑھائی جاتی ہے ہر چیز، قرآن بھی عربی میں پڑھایا جاتا ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ایک بات یہ بھی بہت سے لوگ دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ قرآن خود مت پڑھنا، ترجمے سے مت پڑھنا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ہم سے آ کے پڑھو. بتاؤ. ظاہر سی بات ہے نا، آپ گھر میں پڑھ لو گے تو ان کی وہ انکم کہاں سے ہوگی؟ منتھلی ایکسپینس جو ایک انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک سرکل اپنا ہر بندے نے بنایا ہوا. آج کے دور میں تو نے اور میں نے، ہر بندے نے بنایا ہوا ہے ایک اپنا حساب کتاب، ایک سیکیور کر رہا ہے ہمارے لحاظ سے، منتھلی سیلری کے لحاظ سے کچھ بھی اپنا آپ کو سیکیور کر کے چل رہے ہیں. یہ جو ہماری 30-20 سال کی زندگی میں نے جو بتایا تھا، ریشو نکالو 20 سال باشعوری کے، تو 30 سال کی زندگی بچی گی، اس کے لیے ہم اپنا آپ کو سیکیور کر رہے ہیں 30 سال کی زندگی کے لیے. اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی اپنا آپ کو سیکیور نہیں کر رہا. بہرحال